अपनी ज़िंदगी से 8 लोगों को निकाल दो। जी दोस्तों, कभी सोचा है कि ज़िंदगी वैसे मुश्किल नहीं होती, जितना मुश्किल हम खुद बना लेते हैं। और अक्सर ये मुश्किलात पैसा या प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, बल्कि उन लोगों की वजह से होती है। हर दिन हम ऐसे लोगों के साथ टाइम गुज़ारते हैं, जो हमारी रूह को थका देते हैं। आज मैं आपको 8 ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी से दूर कर दो तो आपकी लाइफ खुद ब खुद आसान, पीसफुल और प्रोडक्टिव हो जाएगी। जी, फर्स्ट नंबर पे आते हैं नेगेटिव सोच रखने वाले लोग। वो लोग जो हर वक्त बस ये नहीं हो सकता, तुमसे नहीं होगा, दुनिया खराब है, ब्ला ब्ला ब्ला। यार इन लोगों के पास अपना कोई पॉजिटिव वर्ड्स ही नहीं होते। अगर आप इनको सुनना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आपकी अपनी सोच भी उतनी ही अंधेरी हो जाएगी, जैसे इन लोगों की सोच है। जैसे एक अंधेरा कमरा जिसमें कितने भी सुंदर फूल रख दो, वो कभी महका हुआ नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आपने डिसाइड किया हो कि जिम जॉइन करना है, आप खुशी-खुशी किसी दोस्त को बताओगे और वो फ़ौरन कह देगा, "अरे यार, जिम जॉइन करके भी कौन पतला होता है? पैसे वेस्ट हैं।" बस उसी वक़्त आपकी मोटिवेशन हाफ़ हो जाती है। इसी तरह जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल जो है जब स्टार्ट किया, तो मुझे जब मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा कंटेंट कौन देखेगा? मतलब मेरे पास जो अब अवेलेबल है, मैं अब कुकिंग कर सकती हूँ, कुकिंग के बैकग्राउंड पे आपको अच्छे-अच्छे से मशवरे दे सकती हूँ या आपको कुछ गाइड कर सकती हूँ या मोटिवेट कर सकती हूँ आपको। एंड जब उसने मुझे ऐसा बोला, मैं इतनी ज़्यादा डीमोटिवेट हुई। और बिलीव मी, मैंने अपनी मतलब जब स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड किए थे अपने, तो मैं इतनी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई। फिर मैंने अपनी एक लॉन्ग वीडियो अपलोड की एंड वो माशाल्लाह से मेरी 6.2 के उस पे व्यूज़ है। तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि मैंने उस टाइम अपनी फ्रेंड की बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और मैंने खुद पे फ़ोकस किया। खुद मैंने कहा कि मुझे ग्रोथ करनी चाहिए, अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस करना चाहिए इंसान को। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता धीरे-धीरे मैंने, ज़ाहिर-सी बात है एकदम से इंसान बेस्ट नहीं कर सकता। अभी भी मैं आहिस्ता-आहिस्ता प्रैक्टिस कर कर रही हूँ एंड आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। हर बात पे क्रिटिसाइज़ करने वाले। आपने नया ड्रेस पहना है तो बोलेंगे, "अरे! ये रंग तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।" आप नया काम करोगे तो कह देंगे, इसमें तो लॉस ही होगा। वैसे ही जैसे मुझे सबने कहा था कि तुमने यूट्यूब शुरू किया है, तुमने एक इतना एक्सपेंसिव माइक ले लिया है। मतलब स्टार्टिंग में कौन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव माइक लेता है? तुमने 13,000 खर्च कर दिए भई। ये क्या तुमने स्टैंड भी ले लिया मोबाइल का? अरे! ये तुमने क्या किया है? तुमने मतलब क्यों किया है? हर चीज़ पे कुछ ना कुछ। मतलब यार अब आप न्यू चीज़ कोई भी अगर आप बिज़नेस भी शुरू करेंगे, तो आप इन्वेस्ट तो करेंगे ना। अब रिटर्न जो आपको मिलेगा वो अल्लाह मालिक, अल्लाह बेहतर जानता है कि आप जो काम करने वाले हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा, उसमें आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं ना, आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करते हैं। आपका अगर कॉन्फिडेंस लेवल 100 पर है ना, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल को 0 पे ले आएँगे और आपका दिल ही नहीं करेगा। मतलब इनका काम सिर्फ़ क्रिटिसाइज़ करने। ऐसे लोग इंसान के कॉन्फिडेंस को ऐसे ख़त्म कर देते हैं जैसे दीमक लकड़ी को ख़त्म नहीं करती, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पर मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपने अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, ठीक है? डिनर के लिए या आपने उनको दावत दी है, तो सब खाना-शाना खा के कहेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन उनमें से एक लाज़मी ऐसा होगा कहेगा, यार इसमें ना तुमने नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया है। मतलब मुफ़्त का खाना भी मिल रहा है ना, उसमें भी इन्होंने कोई ना कोई कमी ज़रूर निकालनी होती है। तो प्लीज़ इस तरह के लोगों से अवॉइड किया करें अपनी लाइफ़ में। 4 पॉइंट है झूठे दोस्त। वो दोस्त जो सामने मुस्कान देते हैं लेकिन पीछे आपके लिए बुराई रखते हैं। जो ज़रूरत पर याद करते हैं और आपकी ज़रूरत पर ऐसे गायब होते हैं जैसे वो है ही नहीं। दोस्त वो होता है जो आपकी खुशी में खुश और गम में सबसे आगे हो, वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चले। अगर कोई ऐसा नहीं है या कोई ऐसा नहीं कर रहा, तो वो सिर्फ़ दोस्त का लेबल लगा
رکھا ہے اس نے، اور وہ کچھ نہیں ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہے، دوست ایسے نہیں ہوتے۔ میں آپ کو اپنی لائف کا ایک واقعہ سناتی ہوں۔ جب ہم لوگوں کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو مجھے تو پرسنلی جاب نہیں کرنی تھی، بٹ میری فرینڈ کو جاب کرنی تھی، ٹھیک ہے؟ تو میں اپنی فرینڈ کے لیے میں نے جو میری فرینڈس تھی، میرے ریلیٹیوس تھے، میں نے ان سب کو بولا ہوا تھا اگر آپ کوئی ویکینسی، آپ لوگوں کی بینک میں ویکینسی آئی یا کوئی سیٹ خالی ہوئی یا کوئی اپرچونیٹی ہوئی آپ کے مائنڈ میں، تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے، کیونکہ میری فرینڈ نے جاب کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب سمجھو کہ ایک انسان، مطلب میں نے جاب کرنی ہے یہ نہیں کرنی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میری فرینڈ نے 4 جگہ اپلائی کیا۔ ایون دیکھیں، آپ دیکھیں، پہلے اپلائی کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انٹرویو کے لیے کال آتی ہے، اس سے پہلے آپ کو ٹیسٹ کی ای میل آتی ہے، مطلب یہ سب پروسیس ہوا۔ اس لڑکی نے مجھے ایک بار بھی نہیں بولا، ایون کہ یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اپلائی کر رہی ہوں، میں نے جو ہے وہ ٹیسٹ دے دیا ہے، میں نے انٹرویو دے دیا ہے، نہیں۔ تو ایسے دوست آپ کہتے ہیں کہ دوست ہوتے ہیں؟ اگر وہ میری دوست ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی کہ تم بھی کنول میرے ساتھ اپلائی کر لو، بعد میں بات کا دیکھا جائے گا، اگر تمہارا موڈ بنا تو تم جاب کر لینا، تمہارا موڈ نہیں بنا تو تم جاب نہیں کرنا۔ یہی میں کہتی ہوں کہ دوست ایسے ہو جو نسلی ہو، جو آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، نہ کہ ایسا دوست جو صرف اپنے مطلب کے ساتھ ہو۔ مطلب جب بھی اس کا میسج آیا، مجھے یہی میسج آیا کہ یار کوئی اپرچونیٹی ملی ہے جاب کی، کسی نے آفر کی ہے، اگر کی ہے تو مجھے بتاؤ، یا میں اپنی سی وی بھیج دوں، تم آگے سی وی ٹرانسفر کر دو گی۔ مطلب ایسے دوستوں کا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مطلب صرف آپ دوسروں کے کام آ رہے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہو تو وہ ٹاٹا بائی بائی کر دیں۔ اس لیے اپنی لائف سے پہلی فرصت میں ہی ایسے جھوٹے مکار دوستوں کو نکال دو، تو ہی زندگی آپ کی بہت زیادہ پیسفل بن جائے گی۔ 5th پوائنٹ ہے آپ کو نیچا دکھانے والے۔ کچھ لوگ ہر وقت آپ کی اچیومنٹ کو چھوٹا دکھاتے ہیں، جیسے اگر آپ ایگزام پاس کر لیتے ہو تو کہہ دیں گے ارے بس اتنے ہی مارکس، اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر لو گے تو کہہ دیں گے چلو دیکھتے ہیں کب تک چلاتی ہو۔ ایسے ہی میں نے جیسے ہی یوٹیوب اپنا جوائن کیا، میں نے کہا کہ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کیا کروں گی، تو یار سب رشتہ دار، مطلب جس کو میں نے بتایا اسی نے یہ کہا کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہاں پہ تمہیں کوئی اچیومنٹ ملے گی ہی نہیں، کون دیکھے گا تمہارے ویڈیوز، کون لائک کرے گا؟ تو میرا دل اتنا زیادہ دکھا کہ مطلب یہ اچھے الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے کہ تم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی، تم کنسسٹنسی کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کرتے جاؤ، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں تمہارے نام سے پہچانیں گے، تمہاری ویڈیوز کو لائک کریں گے، تمہیں سبسکرائب کریں گے، تمہاری ویڈیوز کا ویٹ کریں گے کہ کب کور ویڈیو اپلوڈ کرے گی۔ بٹ ان کے ورڈز بالکل اپوزٹ تھے، اتنے نیگیٹیو ورڈز کہ اب میں جب ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں تو میرے مائنڈ میں وہ ورڈز آتے ہیں کہ مجھے وہ یوں کہتے ہیں، وہ مجھے انہوں نے یوں کہا تھا، اور جب میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں تو وہی ورڈز میرے مائنڈ میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، تو میں پھر سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ کنول تم کر سکتی ہو، اور تم ایک دن کر کے ان سب کو دکھاؤ گی، جو باتیں جس نے باتیں کی ہیں یہ انہی کے منہ پہ باتیں جائیں گی۔ ہاں مجھے ٹائم لگے گا اپنے چینل کو تھوڑا سا بہتر کرنے میں، مونیٹائز کرنے میں، مجھے اپنا کنٹینٹ بہتر سے بہترین بنانے میں، لیکن انشاءاللہ میں ایک دن کروں گی، میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں ان سب کو دکھاؤں گی، جن لوگوں نے مجھے باتیں سنائی ہیں یہ ان کے لیے ہی ایک ہوگا، جواب ہوگا جب میرا اکاؤنٹ انشاءاللہ مونیٹائز ہوگا۔ اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، پلیز مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا۔ 6 پوائنٹ ہے صرف اپنا فائدہ دیکھنے والے۔ وہ لوگ جو آپ کو تب یاد کرتے ہیں جب ان کا کام ہوتا ہے، جب ان کا کام نکل جائے تو پھر آپ کے میسج کا رپلائی دینا بھی ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ مشکل کیا، دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے ان کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو یوز کرتے ہیں اور آپ کو ریلائز بھی نہیں ہوتا۔ زندگی اتنی چھوٹی ہے کہ آپ اپنا وقت ایسے سیلفش لوگوں پہ ویسٹ کریں گے؟ بالکل نہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ اپنی لائف سے نکال دیں، بلکہ نکالنا کیا، ان لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے آپ لوگوں نے، اوائڈ کیا کریں اس طرح کے لوگوں کو جو صرف اپنا مطلب، اپنے مفاد کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور بہت سارے ریلیشن شپس میں آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ صرف اور صرف
اپنے فائدے کے لیے لوگ جو ہیں وہ صرف یوز کر رہے ہیں. تو پلیز اوائڈ دیز پیپل. 7 پوائنٹ ہے ہمیشہ کمپیئر کرنے والے، جو کہتے ہیں دیکھا تمہاری کزن کتنا اچھا کر رہا ہے، ان کے بچے تم سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. یا یہ لائن ہر کسی نے اپنی زندگی میں سنی ہی ہوگی. یہ لوگ آپ کو موٹیویٹ نہیں کرتے، یہ آپ کو دکھ پہنچاتے ہیں، کیونکہ کمپیریزن کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم سمجھنا شروع کر دو. اور انسان کی سب سے بڑی بربادی تب ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ ہی شک کرنے لگتا ہے. اینڈ جب ہماری فیملی کے ممبرز یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے کہ فلاں کا بچہ کتنا زیادہ ذہین ہے، فلاں کے بچے نے دیکھو کیا کر دیا ہے، کبھی یہ سوچا ہے کہ آپ اپنے بچے کو کتنا ذہنی مریض بنا رہے ہو، اس کو کتنا زیادہ ٹارچر کر رہے ہو؟ پلیز اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ کرنا بند کر دیں. دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر مت کیا کریں. ہر انسان کا مائنڈ اللہ پاک نے الگ الگ بنایا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا آئی کیو لیول اللہ پاک نے بہت زیادہ ہائی لیول پہ رکھا ہوا ہے اور کسی کا آئی کیو لیول اسٹڈی میں لو ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سکلز، جس کا آئی کیو لیول بہت زیادہ ہائی ہے، اس کے مقابلے میں جس کے پاس سکلز ہیں وہ زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، وہ زیادہ ذہین ہو. تو اس لیے پلیز اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیئر مت کیا کرو. یہ آپ کے بچے سے کانفیڈینس چھین لیتا ہے. یہ جو کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا، یہ ہمارے بچوں کو ہی اس کا نقصان ہوتا ہے. اینڈ لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ہماری انرجی کو چھین لیتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس پازیٹیو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، صرف نیگیٹیو ہوتا ہے. یا مطلب وہ آپ کا مینٹلی وہ آپ کو اتنا زیادہ دباؤ فیل کرواتے ہیں، جیسے مطلب آپ کے مائنڈ سے ساری پازیٹیو انرجی نکال لی گئی ہے. فار ایگزامپل جیسے آپ کا موبائل کسی نے فل چارج کر کے کسی اور کو دے دیا ہو اور آپ خود 0% پر رہ گئے ہو، تو بالکل ایسی ہی سچویشن ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ لگتا ہی نہیں کہ اس کے پاس کوئی پازیٹیو کوئی چیز ہے، وہ ہر ٹائم عجیب سی کیفیت کا شکار رہتا ہے. تو آپ نے اس طرح کے لوگوں سے اوائڈ کرنا ہے جو صرف نیگیٹیو سوچتے ہو، جن کے پاس پازیٹیو کچھ ہو ہی نہ، کیونکہ وہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو بھی نیگیٹیو بنا دیں گے یا اس طرح کا بنا دیں گے. جو وہمی لوگ نہیں ہوتے جو ہر بات پہ وہم کرتے ہیں، اس طرح کا آپ کو بنا دیں گے. تو پلیز اوائڈ دیس پیپل، اور ان لوگوں کو آپ اپنی لائف سے نکال دیں. تو دوستو، یہ 8 طرح کے لوگ زندگی کو زہر بنا دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی میں سکون، گروتھ اور ہیپینس آئے، تو ایسے لوگوں کو پولائٹلی دور کرنا سیکھو، کیونکہ آپ کی زندگی کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر آپ اپنا سرکل سیف، پازیٹیو اور ہیلدی بنا لو گے تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنے لیے ایک نئی روشن دنیا بنا لی ہے. زندگی میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنا وقت ہے. جی ہاں، سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنا وقت ہے. یہ ان لوگوں پر انویسٹ کرو جو آپ کے ساتھ قدم سے قدم لا کے چلتے ہیں، جو آپ کو نیچے نہیں گرنے دیتے، جو آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں پر جو آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو آپ کو نیگیٹیو کومنٹس پاس کرتے ہیں یا آپ کو ہمیشہ گرانے میں لگے رہتے ہیں. ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں اور ان کو اپنا ٹائم بالکل بھی مت دیں، کیونکہ آپ کا ٹائم، آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. خوش رہیں، آباد رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.